ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتے تھے۔ نتیجن دیواروں کا رنگ خراب ہونے لگا۔ جہاں بھی وہ چھوتے تھے وہاں پر دیوار پر ان کی انگلیوں کے نشانات چھپ جاتے تھے۔ میری بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ اکثر گندی نظر آنے والی دیواروں کے بارے میں مجھ سے شکایت کرتی۔ ایک دن سر میں درد ہو رہا تھا۔ ابا جی نے سر پر تیل کی مالش کی تو چلتے ہوئے دیوار پر تیل کے داغ بن گئے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چیخ اٹھی اور میں نے بھی غصے میں اپنے والد کو ڈانٹ دیا۔ ان سے بدتمیزی سے بات کی، انہیں مشورہ دیا کہ وہ چلتے وقت دیوار کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ بہت غمگین ہوئے اور اپنے رویے پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی، مگر ان سے کچھ نہ کہا۔ ابا جی نے دیوار کو پکڑ کر چلنا چھوڑ دیا اور ایک دن وہ گر پڑے اور بستر مرگ پر جا گئے اور کچھ ہی دنوں میں ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں اپنے دل میں احساس و جرم محسوس کرتا تھا اور ان کے تاثرات کو کبھی بھی فراموش نہ کر سکا۔ کچھ دن بعد ہم نے اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہا تو جب پینٹر آیا، میرا بیٹا جو اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا، اس نے مصور کو منع کیا کہ وہ اپنے دادا کی انگلیوں کے نشانات صاف نہیں کرنے دے گا۔ پینٹر بہت اچھا اور جدت پسند تھا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے والد کے فنگر پرنٹس کو نہیں ہٹائے گا بلکہ ان کے نشانات کے ارد گرد ایک خوبصورت دائرہ بنا دے گا جس سے ایک منفرد ڈیزائن بنے گا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ ہمارے پرنٹس ہمارے گھر کا حصہ بن گئے۔ ہمارے گھر آنے والے ہر افراد نے ہمارے اس منفرد ڈیزائن کی تعریف کی۔ وقت کے ساتھ میں بھی بوڑھا ہوتا گیا۔ اب مجھے چلنے کے لیے دیوار کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ایک دن چلتے ہوئے مجھے یاد آیا اپنے والد سے میرے کہے ہوئے الفاظ اور سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کی۔ میرے بیٹے نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً میرے پاس آیا اور چلتے ہوئے مجھے دیوار کا سہارا لینے کو کہا، اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں سہارے کے بغیر گر سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرے پوتے نے مجھے پکڑا ہوا اور سہارا دیا ہوا ہے اور میری پوتی بھی فوراً آگے ہوئی اور پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھ کے سہارا دیا۔ میں تقریباً خاموشی سے رونے لگا۔ اگر میں نے اپنے والد کے لیے بھی یہی کیا ہوتا تو وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے۔ میری پوتی نے مجھے ساتھ لیا، صوفے پہ بٹھایا، پھر اس نے مجھے دکھانے کے لیے اپنی ڈرائنگ بک نکالی۔ اس کی ٹیچر نے اس کی ڈرائنگ کی تعریف کی تھی، اس کو بہترین ریمارکس دیے تھے۔ خاکہ دیواروں پر میرے والد کے ہاتھ کے نشان کا تھا۔ اس کے ریمارکس تھے، کاش ہر بچہ بڑوں سے اسی طرح پیار کرے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور اپنے والد سے معافی مانگتے ہوئے رونے لگا جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ ہم بھی وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ بزرگ قیمتی ہوتے ہیں۔